والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم الصيام من قبلكم لعلكم تتقون. في مقام آخر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم لی وانا اجزا به او کما قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وحکیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہ جل جلالہ کے مبارک کلمات ادا کرنے کے بعد پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات والا صفات پہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کے بعد علماء ذی وقار اور آپ تمامی معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا فضل ہے کہ ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان شریف نصیب ہوا ہے. بہت ساری برکتیں، رحمتیں امڑ آئی ہیں اور یہ خاص طور پہ یہ مومنین کے لیے بہار کا مہینہ ہے جو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک دمک رہا ہے. اللہ جل جلالہ اس کے ثمرات مجھے آپ سب کو عطا فرمائے اور اس ماہ صیام کے تمام تر تقاضوں کو ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلی بار بھی میں نے یہی آیا مقدسہ تلاوت کی تھی. آج بھی ہمارے اس خطبہ اس کی تائید پر یہ آیا مبارکہ دلالت کر رہی ہے، اس لیے میں نے اسی کو دہرایا ہے کہ اس آیا مبارکہ کے آخر میں ماہ مبارک کا جو پورا مقصد ہے اسے بیان فرمایا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پہ یہ روزے فرض کیے گئے تھے. یہ اس لیے ہم نے فرض کیے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یعنی اس آیا مبارکہ میں پہلے ایک مثال بیان فرمائی، روزے فرض کیے، اور پھر ساتھ ہی آخر میں اس کا پورا نچوڑ، اس کی پوری غرض کہ روزے کیوں فرض کیے گئے، روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں، اور روزے جب تم رکھو گے تو روزے تمہیں کیا دیں گے، روزے تمہیں کیا سبق دیں گے، کیا درس دیں گے، روزے کے اثرات کیا آئیں گے، روزے رکھنے سے تمہیں کیا ملے گا. اس کا لب لباب جو ہے نچوڑ وہ اس آیت کے آخر میں ان دو لفظوں کے اندر چھپایا، لعلکم تتقون. روزے اس لیے دیے ہیں تمہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم پاک باز بن جاؤ، تم حیا والے بن جاؤ. اس لیے میرے عزیزوں، صاحبوں، بھائیوں، روزوں کا مقصد، روزوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پاک باز بن جائیں، ہم حیا والے بن جائیں.
اگر روزے رکھنے کے باوجود اگر ہم اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کردہ حکموں سے اگر نہیں بچیں گے، اگر حیا کا پاس نہیں کریں گے، اچھائی بھلائی اور صلاحیتوں کی طرف نہیں آئیں گے، مصلحتوں کی طرف نہیں آئیں گے، تو ہم نے سمجھو کہ روزوں کے مقصد کو پورا نہیں کیا۔ جیسا کہ اسی بات کی تائید کو ایک حدیث پاک میں بیان کیا گیا، نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلمات کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ روزوں کو رکھنے کے باوجود اگر کوئی بندہ نیک نہیں بنتا، اس حدیث مبارکہ کا لباب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ روزوں کو نبھانے کے باوجود، رکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ نیکوکار نہیں بنتا اور اس کے اوپر روزے کوئی اثرات نہیں چھوڑتے، تو سرکار نے فرمایا اس نے پھر صرف بھوک پیاسی برداشت کی ہے۔ اگر کوئی بندہ روزے رکھ کے بھی ڈنڈی مارتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، لوٹ گسوٹ کرتا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں اس نے تو صرف بھوک پیاس برداشت کی۔ سمجھ آ رہی نا آپ کو میری بات کی؟ اگر کوئی بندہ یہ پورا ماہ مبارک پایا، اس نے سحری بھی کی، اس نے روزہ سارا دن رکھا، بھوکا بھی رہا، پیاسا بھی رہا، پھر اس نے افطاری بھی کی، تراویح بھی پڑھی، نمازیں بھی پڑھی، تسبیح و تحلیل بھی کی، لیکن اگر یہ پورا ماہ اس کے اندر یا اس کے باہر اگر اس کے اوپر رنگ نہیں چڑھا جو چڑھنا چاہیے تھا، تو سمجھو کہ صرف بھوک پیاس ہی برداشت کی ہے نا۔ ہم بھوکے ہی رہے، پیاسے ہی رہے، ہم نے اس کے مقصد کو تو نہیں نہ پایا، ہم لعلکم تتقون کی تصویر تو نہیں بنے نا۔ لعلکم تتقون کی تصویر جب بنے گے تو سمجھیں کہ ہم نے پچھلے حکم کے اوپر بھی عمل کر لیا ہے۔ تو روزے ہمیں یہ دعوت فکر دے رہے ہیں کہ جو ہمیں تم نے رکھا ہے، جس ماہ سیام کا تم نے احترام کیا ہے، جو اس پورے ماہ کو تم نے حکم کے مطابق جو نبھایا ہے، کیا ہے، تو مقصد یہ ہے ہمارا کہ اس کے بعد تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تصویر بن جاؤ۔ جو حکم دیے گئے ان کے اوپر عمل کرو، جس سے روکا گیا اس سے رک جاؤ۔ یہی پاک بازی ہے، اسی کا نام حیا ہے۔ اور سمجھیں کہ جب تک حیا نہیں آتی انسان بنتا ہی نہیں۔ اصل انسانیت جو ہے وہ حیا میں چھپی ہوئی ہے، انسانیت جو ہے وہ حیا میں چھپی ہوئی ہے۔ جب تک حیا نہیں آئے گی تب تک بندہ سلامت ہوتا ہی نہیں، بندہ پورا بندہ بنتا ہی نہیں جب تک حیا نہ آئے۔ تو ضروری ہے کہ ہم فقط اسے زبانوں پہ، کانوں کی حد تک اسے نہ رکھیں، بلکہ حیا ہمارے دماغ اور روح کے اندر، دلوں کے اندر راسخ ہونا چاہیے، ہم حیا والے بن جائیں۔ اور ساری خوبصورتی ہے ہی حیا کے ساتھ، جس میں حیا نہیں ہے وہ خوبصورت نہیں ہے۔ جو پاک دامن ہو، جو صاحب حیا ہو، یہ آپ ٹھان لیں، یہ سمجھ لیں، جو صاحب حیا ہوتا ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے۔ جو صاحب حیا ہو، ساری خوبصورتی اور جہان کے اندر جو رنگینی ہے، جو نوک پلکار ہے، یہ ساری کی ساری حیا کے ساتھ ہے۔ جب حیا نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا۔ اسی پہ نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، سرکار نے فرمایا اذا فتق الحیاء فافعل ما شئت۔ سرکار فرماتے ہیں جس کا حیا اٹھ جائے وہ جو چاہے مرضی کرے، وہ جو چاہے مرضی کرے۔ جس میں حیا نہیں وہ جو کچھ مرضی کرے۔ اور آپ دیکھ لیں
ہم جب کبھی کوئی ایٹم خریدیں، کوئی چیز خریدیں، کوئی شے نئی لیں نا، تو اکثر ہمارے یہ سمجھدار ساتھی پڑھے لکھا طبقہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ جس فیکٹری سے، جس مل سے، جس کارخانے سے وہ چیز بنی ہے اسی کی پیکنگ ہو، اسی کا ٹریڈ مارک ہو، اسی کا لوگو، اس کا اوپر کوئی مہر ہو، نشان ہو، وہ اس کو پیک کر کے بھیجے، بند کر کے بھیجیں، جب ہم تک آئے نا تو اسی صورت میں آئے. تو جب اگر اس صورت میں چیز آئے نا تو ہم اس سے ذرا مطمئن ہوتے ہیں کہ یہ چیز واقعی یہ کمپنی کی ہے. اس کو ہم اپنی ہاتھ سے جب اسے کھولتے ہیں تو وہ چیز نکلتی ہے، ہم مطمئن ہوتے ہیں، تسلی ہوتی ہے ذرا. تو ذہن میں رکھیں کہ حیا بھی وہ ٹریڈ مارک ہے، وہ مارکہ ہے، وہ مہر ہے، وہ پیکنگ ہے جو پورے ایک نیکوکار انسان کو جو ہے اس نے وہ پیک کیا ہوا ہے. ذرا جو اس لبادے کے اندر جب انسان ہوتا ہے نا تو بندہ اس سے مطمئن ہوتا ہے، بندہ اس سے مطمئن ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ واقعی یہ پورا بندہ ہے. تو یہ حیا کی تعریف ہے، یہ حیا ہے، اور سارا دورہ حیا کا ہے. حیا خوبصورت ہے، جس کے اندر حیا آتا ہے اللہ کریم اسے ذرے سے اٹھا کے ذر تک پہنچا دیتا ہے، اور جس میں حیا نہیں ہے اس میں کچھ نہیں ہے، جس میں حیا نہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے. حیا پردوں میں ہوتا ہے، پردوں سے باہر نہیں. اور حیا مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے. اور اسلام کی تو ساری خوبصورتی ہے ہی حیا کے ساتھ. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 60 سے کچھ زائد شاخیں، ایک روایت میں 70 کا لفظ بھی ہے، یعنی کہ 70 شاخیں، 70 حصے، 70 درجے حیا ایمان کے. اور فرمایا کہ سب سے جو ابتدائی درجہ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. اور سب سے نچلا اور سب سے حقیر درجہ جو ایمان کا ہے وہ فرمایا وہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو پیچھے ہٹانا ہے. اور فرمایا کہ ایمان میں بہت بڑا درجہ جو ہے نا وہ حیا کا ہے، بہت بڑا جو درجہ ہے وہ حیا کا ہے. اور نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان الحیاء من الایمان، الحیاء الایمان فی الجنہ. فرمایا کہ جو حیا ہے وہ ایمان میں سے ہے، حیا ایمان سے ہے، اور جس میں ایمان ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا. تو حیا بہت بڑی عمدہ نعمت ہے، حیا بہت بڑی عمدہ نعمت ہے. جو مرد عورت جس قدر حیا کا پاس زیادہ کرتا ہے اللہ کریم اس کی شان کو، شوکت کو، اس کی عزت کو، اس کے وقار، اس کے تشخص کو زیادہ فرما دیتا ہے. یہ ہمارا تجربہ بھی ہے. جس بندے کے اندر حیا زیادہ آتا ہے، جو بندہ حیا سے پر ہوتا ہے، اللہ کریم اس کی عقیدت، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اس کا پیار، اس کی محبت دلوں میں ڈال دیتا ہے. اور مرد عورت جتنا زیادہ حیا کا پاس کرتے ہیں، حیا میں رہتے ہیں، تو ان کی تعریف و توصیف اس قدر زیادہ ہوتی ہے، دلوں میں محبت، دلوں میں راج اس کا زیادہ ہوتا ہے. لہذا ہمیں ہر حوالے سے حیا ہی رکھنا چاہیے، حیا سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہونا چاہیے. حیا ہونی چاہیے، پاک دامنی ہونی چاہیے. بے حیائی کی طرف کبھی بھی ہماری توجہ نہیں ہونی چاہیے، کسی دور میں بھی کچھ بھی ہو جائے. اگر کوئی سامنے سے بھی، حیا یہ نہیں ہے کہ صرف کہ اگر کوئی خود اگر مجھ سے بچ کے رہے، اپنی اشیاء کو، اپنے سامان کو بچا کے رکھے تو یہی میرے لیے بھی ہے. یہ ہمیں اسلام یہ درس نہیں دیتا کہ حیا کا پاس دوسرا کرے، حیا کا پاس دوسرا کرے، ان عورتیں چھپے مجھ سے.
یعنی ہم یہ کہیں کہ عورتیں چھپ جائیں، دوسرے لوگ چھپیں ہم سے تاکہ ہم گناہوں سے بچیں، نہیں، سب سے پہلے ہمیں حکم ہے، ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہم حیا کریں، ہم بچیں۔ کلام مجید برہان رشید میں جہاں پردے کا حکم دیا تو وہاں سب سے پہلے مردوں سے فرمایا، اے ایمان والے مردوں اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ پھر دوسرے نمبر پہ فرمایا، اے ایمان والی عورتوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ تو سب سے پہلے مردوں کو آرڈر دیا، پھر عورتوں کو آرڈر دیا۔ اور یہ بھی ہے کہ ہم یہ نہ کہیں کہ دوسرا بندہ حیا کرے، پردہ کرے، دوسرا اپنی ہر چیز کو سنبھال کے رکھے، یہ نہیں ہے۔ ذرا سب سے پہلے ہم خود اپنی جگہ پہ، ہم بھی اس کا اپنی جگہ پہ پاس کریں، ہم اپنا پاس کریں، دونوں پہ ضروری ہے، مرد پہ بھی ہے، عورت پہ بھی ہے، ہم پہ بھی ہے، دوسروں پہ بھی ہے، سارا ماحول یکسر ہو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ایک دو بندے اگر بچ بھی جائیں، ایک دو بندے اگر نیک بن بھی جائیں، ہر بندہ اپنا گروی ہے، ہر بندے کے لیے پابندی ہے، ضروری ہے کہ ہر بندہ اپنی جگہ پہ خود حیا والا ہو، خود صابر ہو، خود اپنے آپ کو محفوظ رکھے، ہر بندے کے لیے ضروری ہے، ہر بندہ اپنی جگہ پہ رکھے۔ لیکن ہمارا یہ جو آج کل کا ہمارا ماحول ہے، زبوں والی یہ ہے کہ اگر ایک آدھ بندہ اگر درست ہو اور نیک ہو بھی جائے، اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں، جبکہ اتنی ساری اجتماعی صورتحال جہاں خراب ہو۔ تو ضروری ہے کہ ہم اجتماعی طور پہ ہم سارے اس کا پاس کریں، سارے اس کی آواز کو بلند کریں، سارے اس کا پاس کریں۔ ایک آدھ کے لیے ضروری نہیں ہے ذرا کہ صرف بوڑھا آدمی، عمر رسیدہ آدمی کوئی ضعیف ہو تو وہ صوفی بن جائے، وہ تسبیح پکڑ لے، وہ بیٹھ جائے، وہ بچ کے رہے، نہیں، بچے کے لیے بھی ہے، نوجوان کے لیے بھی ہے، عمر رسیدہ کے لیے بھی ہے، مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے، سادات کے لیے بھی ہے، غیر سادات کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ضروری ہے اپنا پاس کریں، اس میں کوئی شک نہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں جب کبھی اللہ کریم ہمیں توفیق دیتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ہمیں ماحول دیتا ہے، ہم ماحول سے بھی افسردہ ہیں، لیکن ماحول میں کون ہے، بازار میں کون ہے، دکانوں میں کون ہے، ہسپتالوں میں کون ہے، کارخانوں ملوں میں کون ہے، سڑکوں پہ، چوراہوں پہ، روڈوں کے اوپر کون ہے، وہ بھی تو ہم ہی ہیں، یہاں بھی ہم ہیں، مسجدوں میں بھی ہم ہیں، بازاروں گلیوں میں بھی ہم ہیں۔ تو ہم اپنی جگہ پہ پاس کریں نا، ہم خود بھی حیا والے بنیں، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، اپنے دلوں پہ پہرا دیں، اپنے دلوں کو قابو میں کریں، پھر اپنی عورتوں سے بھی کہیں، بے پردہ ہماری عورتیں بازاروں میں کیوں جاتی ہیں؟ بے پردہ عورتیں کیوں جائیں؟ بازاروں کی زینت ہماری عورتیں بنتی ہیں نا، کبھی ہم ساتھ چلے جائیں تب بھی وہ ننگی ہیں، اگر ہم نہ جائیں تو تب بھی ننگیاں جاتی ہیں۔ تو ہم اس کا لحاظ ہم خود کریں نا، یہ چارٹ ہم دیں، اگر ہماری عورتوں جائیں تو ہم ساتھ جائیں، کوئی جائیں تو ہم ساتھ جائیں ذرا، اور ساتھ جائیں تو پردہ کروا کے لے کے جائیں، اور اگر وہ بھی جائیں تو وہ بھی پردے کے ساتھ جائیں۔ یہ مضمون، اب یہ جو نقطہ میں چھیڑ رہا ہوں یہ بڑا طویل ہے اور بڑا غور طلب ہے اور بڑا لمبا ہے، ذرا یہ بہت لمبا ہے، بہت طویل ہے اور بڑا دردناک ہے، بڑا افسوسناک ہے، 2-4 منٹوں میں یہ گفتگو مکمل نہیں ہوتی، لیکن میں اشارہ دے رہا ہوں آپ کو کہ یہ کس نے کرنا ہے، یہ کون کرے گا ایسا، یہ کون کرے گا؟ اور یہ ذہن میں رکھ لیں، ہمارے علماء دین فرماتے ہیں، ہمارے اس وقت کے بڑے بڑے علامہ فہمہ مفکرین فرماتے ہیں کہ یہی کنسپٹ جو میں پیش کر رہا ہوں، اگر حیا اس وقت، حیا بنیادی طور پہ صرف حیا کے پورے اس چیپٹر میں سے صرف ایک پردہ، اگر آج ہم پردے کا لحاظ کر لیں نا تو بہت حد تک جو بدکاریاں ہیں، بے حیائیاں ہیں اور برائیاں ہیں، اسی ایک پردے کی وجہ سے وہ تھم جائیں گے، وہ رک جائیں گے۔ اگر ایک پردہ آ جائے تو، صرف پردہ آ جائے تو بہت ساری برائیاں ویسے ختم ہو جائیں گی۔ لیکن ہم بڑے متاثر ہیں،
بہت متاثر ہیں اور بڑی پریشان ہیں کہ ہر حوالے سے ہمیں چپیٹیں لگ رہی ہیں، ذرا تھپڑ اور مکے لگ رہے ہیں، ہر طرف سے ہم زخمی ہیں، ہمارے دامن چھیدوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہماری جھولیاں سوراخوں سے بھری ہوئی ہیں، ہم لحاظ ہی نہیں کر رہے، اس کا لحاظ ہی نہیں کر رہے۔ ہماری بہت ساری برائیاں، ہمارے بڑے دکھ جو ہیں وہ اس میں چھپے ہوئے ہیں کہ ہم خود بھی پردہ کریں، اپنی عورتوں کو بھی پردہ کروائیں، اپنی نگاہوں کو نیچا ہم بھی رکھیں، پھر اپنی عورتوں کو حکم دیں اور پردے کا لحاظ کریں، ان کو پردہ دے کے باہر نکالیں۔ پردے کے بغیر کیوں نکالتے ہیں؟ تو اس لیے حیا کے بغیر کچھ نہیں ہے، حیا کے بغیر موت ہے، حیا کے بغیر سارا کچھ حیوانیت ہے۔ اگر انسانیت ہے تو وہ پردے میں ہے۔ انسانیت سب سے خوبصورتی زیادہ ہے ہی پردے میں، سب سے زیادہ خوبصورتی پردے میں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ایک صحابیہ، ان کا بیٹا فوت ہو گیا تو وہ اپنے دل کی تسلی کے لیے، اپنے غم بھلانے کے لیے سرکار کی بارگاہ میں آئیں، حضور کے پاس بیٹھتی ہوں، آپ سے نصیحت لیتی ہوں، غم ہٹ جائیں گے۔ تو دل کی تسلی تشفی کے لیے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، پردے کے ساتھ آئیں، بیٹھیں تو حضور سے مبارک بول سنیں، اٹھنے لگی تو ایک صحابی عرض کرتے ہیں، اماں آپ کا تو بیٹا فوت ہوا ہے تو پھر بھی آپ اتنا پردہ کر کے آئی ہیں؟ تو کیا بول بولا بی بی نے، قربان جائیں ذرا، سونے کے پانی سے بھی لکھے تو بہت کم ہے۔ وہ بی بی، وہ اماں بولنے لگی، کہنے لگی، میں نے بیٹا کھویا ہے، میں نے حیا تو نہیں کھویا، میں نے بیٹا کھویا ہے، میں حیا تو نہیں کھویا میں نے۔ میرے عزیزوں، صاحبوں، بھائیوں، ہم ذرا توجہ دیں نا، ذرا ہم توجہ دیں، ذرا خوشی تو خوشی، ہماری غمیوں کے ساتھ بھی، ہمارے جنازوں کے ساتھ دیکھتے ہیں آپ عورتوں کی کس طرح ٹولیاں نکلتی ہیں، کس قدر ٹولیاں نکلتی ہیں۔ اور اب غمی اور خوشی وہ برابر کی سطح پہ، غمی میں بھی ایسی صورتحال، اور جو خوشیاں، جو شادیاں، وہ تو پھر خوشی کے نام پہ، وہ تو پھر اسلام کی بہت ساری شکیاں ہم خود توڑ دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں۔ ذرا کس قدر، کیسی گنونی اور کیسی غلیظ ہماری آج شادیاں ہو رہی ہیں۔ شادی حالوں کا ماحول دیکھیں ذرا، مخلوط نظام ہے سارا، کوئی لحاظ نہیں، کوئی محرم اور غیر محرم کی تفریق ہی نہیں، ذرا اپنے بیگانے کا کوئی فرق ہی نہیں، ذرا بڑے چھوٹے کا لحاظ ہی نہیں۔ ذرا کپڑے پہننے کے باوجود جو میرے آپ سب کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 15 صدیاں پہلے جو سرکار نے فرمایا تھا کہ قیامت کے نزدیک ایک ایسا وقت آئے گا کہ عورتیں پردوں کے باوجود ننگی نظر آئیں گی، آج وہ واقعی ہے کہ لباس کے باوجود، لباس پہنا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ ساری ننگی ہوتی ہے، اس کے باوجود ننگی ہوتی ہے۔ تو یہ کون کرے گا؟ اس کے مجرم کون ہیں؟ ہم سارے ہیں، میں بھی ہوں، آپ بھی، ہم سارے مجرم ہیں، ہم سارے مجرم ہیں۔ اور معافی تو تب ہوگی نا، جرم تو تب سائڈ پہ ہوں گے، جرم تو تب ہٹیں گے جب ہم خود جرم کو سائڈ پہ کریں گے، ہم جرم کو خود ہٹائیں گے، اور ہم ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، ہم فاعل ہیں، ہم کرنے والے ہیں۔ اس وقت عزم کر کے اٹھیں ذرا کہ حیا کے بغیر کچھ نہیں ہے، پردے کے بغیر کچھ نہیں ہے، ساری خوبصورتی پردے کے اندر ہے۔ ایک بات ذرا، ایک میں دلیل، ایک عقلی بات مثال پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ دیکھ لیں کہ ایک عورت پردے میں ہوتی ہے، ذرا ایک عورت پردے میں جا رہی ہے، ایک پردے کے بغیر، ذرا آپ خود فیصلہ کریں کہ دونوں میں خوبصورتی کی زیادہ کس کی ہے۔ ذرا تو ہم خوبصورتی کا پاس ہم کیوں نہیں کرتے؟ ایک اچھائی ہے، بھلائی ہے، ایک حکم ہے، تو ہم اس کا پاس کیوں نہیں کرتے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر دین مذہب کے اندر ایک خاص صفت ہوتی ہے، ہر دین مذہب کی ایک خاص صفت ہے۔ سرکار دو عالم وسلم نے فرمایا کہ دین اسلام کی سب سے خوبصورت صفت اور بنیادی حیثیت رکھنے والی صفت حیا ہے، حیا ہے۔ اس لیے حیا کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ حیا کے بغیر کہاں جانا چاہتے ہیں ہم؟ اللہ جل جلالہ نے
جن مردوں نے، جن خواتین نے انبیاء و مرسلین علیہ السلام ہوں، ان کی ازواج مطہرات ہوں اور ان سے منسلک ہوں، یا کوئی بھی جس نے بھی حیا کا پاس کیا ہے، اور جو جو صلاحیت اور خوبی آئی ہے، اللہ جل جلالہ نے ان کی ان خوبیوں کو اپنے دامن میں سمو کے رکھ دیا ہے۔ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام، آپ نے حیا کا پاس کیا تو کس خوبصورتی کے ساتھ آپ کے قصے کو قرآن مجید میں سجایا ہے، اور کیا کیا درس آپ کو اس واقعے سے ملتا ہے۔ جب وہ بی بی فریفتہ ہوئی تو اس نے آپ کو گناہ کی دعوت دی، تو آپ نے کیا پڑھا، آپ نے کیا کہا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ جس رب نے مجھے کھلایا ہے، پلایا ہے، جو میری پرورش کر رہا ہے، بھلا میں اس کے سامنے کیسے خیانت کروں؟ تو جب بی بی نے دعوت دی، آپ نے اس دعوت کو قبول نہیں کی، انکار کر کے آپ دوڑے اٹھے، آپ دوڑے، اور جب دوڑے تو علماء فرماتے ہیں کہ حالانکہ اس عورت نے تو دروازے بند کیے ہوئے تھے، تالے لگائے ہوئے تھے، لیکن جب آپ دوڑے نا، دوڑنا آپ کا کام تھا، انکار آپ نے کیا، دوڑے آپ، جب دروازوں کی طرف آپ پلٹے، دوڑے، بھاگے، تو اللہ کریم نے دروازوں کے تالوں کو توڑوا دیا۔ جب آپ دوڑے نکلے، وہ دروازے کھلتے گئے، تالے ٹوٹتے گئے، اور آپ باہر آ گئے۔ تو مطلب یہ غرض یہ کہ جب بندہ حیا کا پاس کرتا ہے، لحاظ کرتا ہے، تو مالک اس کی مدد پھر بندے کے شامل حال ہوتی ہے۔ جناب سیدنا شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں، میں نے پہلے بھی کئی بار یہ واقعہ آپ کو سنایا، مختصر سا ذرا یہ اس واقعے سے جو ہمارے اس مضمون کی جو تائید ہوتی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام گزر ہیں تو سیدنا شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں اپنے ریوڑ کو پانی پلانے کی غرض سے کھڑی ہیں، باری نہیں آ رہی، آگے کافی سارا رش ہے، اور جو بڑے وڈے وڈیرے تھے ان کے ریوڑوں کو ان کے چروائے پانی پلانے کے لیے گھاٹ کے اوپر اترے ہوئے تھے، آئے ہوئے تھے۔ تو سب سے آخر میں آپ کی باری آتی تھی ہر روز، آپ آئے نا تو آپ نے ان سے پوچھا صاحبزادیوں سے کہ آپ کیسی کھڑی ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سب سے پہلے وہ پانی پلائیں گے، اس کے بعد ہماری باری آئے گی۔ آپ نے چھڑی چھوٹی پکڑی اور آپ نے صاحبزادیوں کو ہٹایا اور ریوڑ کو آگے دھکیل دیا۔ جب پانی پلایا تو واپس ریوڑ ان کو پکڑایا تو صاحبزادیاں واپس پلٹیں، جا کے انہوں نے جناب والد گرامی سیدنا شعیب علیہ السلام کو جا کے بتایا کہ آج اس طرح ہمیں ایک آدمی تھا، ایک شخص تھا، اور قرآن مجید میں وہاں جو دو نام وہاں اکاؤنٹ ہوئے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کے حق میں، وہ فرمایا کہ صاحبزادیوں سے بابا جی نے پوچھا کہ آج جلدی آ گئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آج ایک مرد ملا، ایک بندہ ملا جو قوی بھی تھا، امین بھی تھا، جو قوی بھی تھا، امین بھی تھا، وہ مضبوط تکڑا بھی تھا، وہ امین بھی تھا، وہ امانت دار تھا، وہ با حیا تھا، ہر حوالے سے وہ امین تھا۔ تو آج اس نے ہمیں پانی پلا کے دیا تو ہم جلدی اس لیے فارغ ہو گئیں اور جلدی ہم آ گئیں ریوڑ لے کے۔ پھر جناب اب جس وجہ سے میں نے یہ آپ کو مثال دی ہے آپ کی، جو ہمارے اس مضمون کی تائید کر رہی ہیں، آپ نے جناب سیدنا شعیب علیہ السلام نے آپ نے فرمایا صاحبزادی سے کہ جاؤ اسے میری طرف بلا کے لاؤ۔ آپ گئیں، جب گھر سے نکل کے آپ آئیے نا جناب موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے کہ آئیں میرے بابا جی آپ کو بلا رہے ہیں، جب گھر سے نکل کے چل کے آپ آئیے نا، آپ کے اس آنے کو، اس چال کو، اس متانت اور اس دیانت کو، اس شرافت اور لیاقت کو، اور جس پردے کے ساتھ آپ لپٹ کے آئی ہیں نا، اس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ جب وہ آئی نا تو بڑی ایک متانت کے ساتھ، بڑے ایک وقار کے ساتھ آپ آ کے بلایا کہ آپ کو میرے بابا جی بلا رہے ہیں۔ تو کس لیے رکھا کہ یہ امت کی تمام مستورات کو یہ تعلیم دینی تھی کہ جب کسی غیر محرم کو تم نے بلانے کے لیے آنا ہے تو اس وقار کے ساتھ چل کے آنا ہے۔ تو اللہ کریم کو وہ ادا اس صاحبزادی کی اس قدر پسند آئی نا، اس کی سنبل، اس کی مثال جو ہے اٹھا کے قرآن مجید میں رقم فرما دیا۔ یہ ہے حیا۔ آپ دیکھیں ذرا حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ عنہا، فرعون کافر کی بیوی ہیں،
کفر کے ماحول میں ہے، ذرا سارا گڑھ جو ہے وہ کفر کا ہے، لیکن ایک بی بی حضرت آسیہ فرعون کی بیوی ہیں، ذرا اب ان کی اچھائی کو، ان کی بھلائی کو جو انہوں نے کی ہیں، اللہ کریم نے ان کا انکار نہیں فرمایا، ان کو رد نہیں کیا. جو شرافت لیاقت ان میں تھی، جو اچھائی ان کی تھی، جو ان کا ایمان تھا، اس کو بھی قرآن مجید میں اٹھا کے رکھ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کی والدہ ماجدہ کی جو دیانت اور جو شرافت لیاقت تھی، جو آپ کی بات تھی، اس کو بھی قرآن مجید میں اٹھا کے رکھ دیا. تو بات یہ کہ جب جو جس کی خوبی ہے وہ انبیاء اور رسل کی، یا جس مرد اور جس عورت کی بھی ہے، اللہ جل جلالہ نے اس کو اپنی مرضی سے اس کو اٹھا کے قرآن مجید میں سجا دیا ہے، اور وہ ہمیں سبق دیا ہے کہ تم نے زندگی یوں گزارنی ہے. تو آج ہم سے بھی یہ ماہ صیام جو ہے یہ تقاضا کرتا ہے کہ روزوں کو نبھانے کا، روزوں کو گزارنے کا، روزوں کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ تم میں پوری طرح حیا آ جانا چاہیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو آج ہمیں ماہ صیام سے یہی دعوت مل رہی ہے کہ ہم پرہیزگار بنیں، ہم پاک دامن بنیں، ہم پاک دامن بنیں. پاک دامنی کے سوا کچھ نہیں ہے. آج اس وقت مغرب کو دیکھ کے ہمارے مشرق والے بھی، ہم عام انسان بھی جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں، ہم یہ سمجھیں کہ شاید غیر مسلم انگریزوں کی، گوروں کی، کالوں کی ترقی کا راز یہ ہے کہ انہوں نے اپنی عورتوں کو ننگا کیا ہے، اور ننگا کر کے انہوں نے جو اس قدر انہوں نے بے حیا بنایا نا، اس وجہ سے ان کی ترقی ہوگی. ہمارے آج مشرق والے، یعنی ہم بھی آج نا اس زور و شور کے اوپر تل گئے کہ شاید ہم بھی عورتوں کو ننگا کریں گے، بے حیا بنائیں گے تو شاید ہم بھی ترقی کریں گے. تو نہیں، ایسا نہیں ہے، ذرا ایسا نہیں ہے. ترقی کا راز عورتوں کی بے حیائی، بے پردگی کے اندر نہیں ہے. اسلام تو خود عورت کو حق دے رہا ہے. اسلام روکتا نہیں ہے کہ عورت کو تعلیم نہ دو. یہ کس مہنگی کی تعلیم ہے کہ عورت کو تعلیم نہ دو؟ عورت تو حق دے رہا ہے کہ عورت کو تعلیم دو، لیکن اسلام کہتا ہے کہ عورت کو تعلیم دو، لیکن حیا کے ساتھ، پردے کے ساتھ. پردے کو ملحوظ رکھو، پردوں کو چاک نہ کرو. عورتوں کو فنون سکھاؤ، صلاحیتیں سکھاؤ، عورتوں کو تعلیم دو، اس لیے کہ عورت سب سے پہلی درسگاہ ہے، اور سب سے پہلا جو ہے وہ مدرسہ ہے، اور سب سے پہلا سکول ہے بچوں کے لیے. عورتوں کو پڑھاؤ لکھاؤ، لیکن اس کے ساتھ ان کا پردہ چاک نہیں ہونا چاہیے. پردوں کا لحاظ رکھو. تو بے حیائی جو ہے نا، بے حیائی کے ساتھ ترقی نہیں ہے، ترقی حیا کے ساتھ ہی ہے. اور ہماری ترقی جو ہے وہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ ہی وابستہ ہے. آپ کے دامن سے ہٹیں گے، چھوٹیں گے تو ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے، ہم تنزلی کی طرف جائیں گے. اور سن لو، وہ مغرب والے آج یورپ کے اندر، جو جن ریاستوں کے اندر، جن شہروں کے اندر جس جگہ بہت زیادہ برائی تھی نا، ہمارے علماء اب ان کا بہت سارا وزٹ رہتا ہے. اب علماء ہمارے بحمد اللہ بہت عرصے سے وہ بھی وہاں ان کے اکثر چکر لگ رہے ہیں، وزٹ ہو رہے ہیں، اور میڈیا کے ذریعے بھی بہت ساری اطلاعات ہمیں آ رہی ہیں کہ یورپ جہاں بہت سارا، جہاں موسم گندا ہوتا تھا، جہاں مخلوط نظام تھا، جہاں بے پردگی تھی، جہاں کوئی کپڑا شپڑا نہیں تھا، اور جانوروں کی طرح، درندوں کی طرح پھر رہے تھے، آج وہ نہایت اکتائے ہوئے، وہ گھبرائے ہوئے اپنی اولادوں کو دیکھ کے. اولادیں بدتمیز ہیں، کوئی ماں کا لحاظ نہیں، کوئی بیٹی کا لحاظ نہیں، کوئی بہن کا لحاظ نہیں، کوئی کسی کا لحاظ نہیں. بیٹے ماؤں کے اوپر چڑھ رہے ہیں، بہنوں کے اوپر چڑھ رہے ہیں. آج اس قدر وہ قدروں کی پامالی کی وجہ سے آج وہ بے سکونی کی بیماریوں میں وہ لتھڑے ہوئے. آج وہ پریشان ہو کے اس تجسس میں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز کی ریل پیل ہے. آج مالات بھی ہیں، کوٹھیاں بھی ہیں، بنگلے بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، پیسہ بھی، سارا کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود آج ہمیں سکون نہیں آ رہا. سکون نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے، وہ لذت اور وہ چاشنی نہیں آ رہی. وہ کیسے آئے گی؟ تو جب کبھی وہ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، اسلام کے قریب آتے ہیں، اسلام کا جب شور و غوغا وہاں ہوتا ہے، تو وہ دوڑ کے، علماء فرماتے ہیں کہ سیلاب سے بھی تیزی کی صورت میں آج غیر مسلم جو ہے وہ اسلام کو قبول کر رہے ہیں. آج وہ دوڑ کے، بھاگ کے، آج وہ اپنی اس جو ہے غیر اخلاقی حرکتوں سے پریشان ہو کے اور اس کو قریب سے دیکھ کے آج وہ مختلف بیماریوں کی صورت میں
آج لتھڑ کے آج وہ اس حقیقت کی طرف آ رہے ہیں کہ اگر زندگی کا خواص ہے، اگر سکون ہے اور لذت اور حقیقی چاشنی ہے تو وہ فقط اسلام میں ہے۔ تو آج وہ تیزی کی طرح، وہ تیزی اور بجلی اور سیلاب کی صورت میں آج وہ اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز و صاحب و بھائیوں، اگر حیات جس کا نام زندگی ہے، جس کا نام انسانیت ہے، اگر وہ ہے تو فقط اسلام میں ہے اور اسلام کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور وہ اسلام کا وہ جز، اسلام کا وہ حصہ، وہ ہے حیا، وہ ہے پاک دامنی۔ حیا اور پاک دامنی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم سرور چاہتے ہیں، اگر ہم لذت چاہتے ہیں، اگر ہم چاشنی چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا میں بھی سرخرو ہونا چاہتے ہیں، آخرت میں بھی سرخرو ہونا چاہتے ہیں، وہ فقط ہے، وہ حیا ہے۔ اگر حیا میں آئیں گے، دائرہ حیا میں آئیں گے تو انشاءاللہ ہمیں دنیا بھی ہمیں اللہ کریم خوبصورت عنایت فرمائے گا اور ہمیں آخرت بھی خوبصورت عنایت فرمائے گا، اور وہ صرف حیا کے ساتھ ہے۔ حیا کے سوا کچھ نہیں ہے، حیا کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حیا کے سوا بے حیائی کے اندر ساری کی ساری بد امنی ہے، بد سلوکی ہے، بد اخلاقی ہے اور بے راہ روی ہے، حیوانیت ہے ساری، درندگی ہے ساری۔ اور اگر انسانیت اور اگر مراتب اور درجات اگر ہیں تو فقر جو ہے صرف حیا کے اندر ہے، پاک دامنی کے اندر ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کو با حیا بنا دے۔ اللہ کریم ہم سب کو با حیا بنا دے۔ اللہ کریم ہماری عورتوں کو با حیا بنا دے۔ اللہ کریم ہماری اولادوں کو با حیا بنا دے۔ اللہ کریم ہمارے پورے موسم ماحول کو، ہمارے معاشرے کو، ہمارے ملک کو، ہماری ملت کو با حیا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔